رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت. الحمد لله على نعمك العظيمة وعلى آلائك الجسيمة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. بزرگان محترم، عزیز دینی بھائیوں، نوجوانوں، 2023 کا سال ختم ہو کر ایک نئے سال کے اندر ہم لوگ داخل ہونے جا رہے ہیں انگریزی مہینے کے اعتبار سے. اس مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت، جس کو ہم بہت سی مرتبہ نمازوں میں، مغرب کی نمازوں میں اپنے پڑھتے ہیں، یہ ایک سورت ایسی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر پروردگار پورا قرآن نہ اتارتا، فقط اس ایک سورت کو اتار دیتا تو انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھا. 2 لیٹی کی ایک سورت ہے. اب سمجھیے اس میری بات کو. اور عزیز بھائیو، قرآن یہ فقط پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ برکت کی کتاب فقط نہیں ہے کہ اوپننگ ہے، فاتحہ خوانی ہے. بھائی مدرسہ کے چھوٹے بچوں کے لیے قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک آنے والی ہر نسل، ہر قوم کے تمام پرابلم کا سولوشن، اس کا نکال، اس کی راحت، ہر بیماری، ہر مسئلے کا حل اللہ نے قرآن میں رکھا. یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے، ہم نے تو اس کو خالی پڑھا ہے کہ بھئی الحمدللہ رب العالمین، یاسین. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اتنی بات سمجھ لیجئے میرے بھائیوں کہ جس وقت میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے، ابھی ایک روایت گزری میرے پڑھانے میں
کہ سرکار جب حج سے واپس آئے تو بیمار ہو گئے. آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عائشہ میرے سر میں درد بہت ہے، اور کئی سال پہلے ایک یہودی عورت نے میرے کھانے میں زہر ملا دیا تھا، لگتا ہے اس کا اثر شروع ہو چکا ہے. آپ بار بار بیمار ہوتے، بے ہوش ہو جاتے تھے. صحابہ کرام فکر مند ہو گئے. تو آپ علیہ السلام نے اپنی امت اور اپنے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا گھبراؤ نہیں، مجھے اللہ نے جتنی زندگی دی ہے اتنی جیوں گا. ہر انسان دنیا میں مرنے کے لیے آیا، ایک ٹیمپرری ایک بہت لمیٹڈ ٹائم کے لیے دنیا میں ہم لوگ آئے. کوئی نبی کوئی رسول دنیا میں باقی رہا نہیں، یہاں تک کہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ جو موت لانے والا، موت کا فرشتہ جو ہے اسرائیل، اس کو بھی ایک دن موت آ جائے گی. ایک ایسی حقیقت ہے موت کہ جس سے دیکھو دنیا میں آپ کو کروڑوں انسان ایسے ملیں گے جو نبی کا انکار کرتے ہیں کہ ہم لوگ نہیں مانتے کہ کوئی پیغمبر، کون وہی، کیا فرشتے. کروڑوں انسان ایسے ملیں گے جو خدا ہی کا انکار کرتے ہیں، مرتد، ناستک. بھئی یہ زمین ایسے ہی بن گئی، آسمان بن گیا، اس کا کوئی بنانے والا نہیں. ایسے بھی لوگ ہیں. اور دھیرے دھیرے ایسے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں. سمجھو میری اس بات کو. حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس وقت ان کو بہت بڑے عالم، ان سے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ حضرت بھارت کے مسلمان بڑی پریشانی میں، بڑی تکلیف میں ہیں، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ جواب آپ نے دیا تھا مولانا کہ مجھے جو پریشانیاں ہیں وقت گزر جانے کے بعد سب حل ہو جائے گی. وقت گزر جانے کے بعد، اس لیے کہ میں نے اور آپ نے اللہ کا کلمہ پڑھا. مسلمان ہم لوگ جب مسلمان ہے تو میری یہ بات ماننی پڑے گی. کیا؟ دھیان سے سننا. قرآن کریم میں اللہ فرماتے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. اللہ فرماتے تم نے میرا کلمہ پڑھا ہے، تم مسلمان ہو، تو یہ بات جان لو کہ 100% تمہاری زندگی میں تکلیف آئے گی. وہ تکلیف کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی اولاد کی شکل میں، کبھی مال کی شکل میں، کبھی اللہ جان لے لیں گے، کبھی مال کا نقصان ہوگا. تاکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے راحت میں تو یاد کرتے ہو، تکلیف میں مجھے یاد کرتے ہو. میں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ کیسے پتا چلے گا کہ انسان حقیقت میں اللہ کا فرما بردار ہے؟ وہ تو تکلیف میں پتا چلتا ہے کہ پھر وہ تجارت میں، بزنس میں، کوئی لون کے چکر میں، حلال کے حرام کے چکر میں، جھوٹ اور وعدہ خلافی کے چکر میں تو نہیں ہے. شعیب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام کی زندگی. قرآن کریم پڑھو میرے بھائیو، قرآن کی تفسیر کو اپنی اس مسجد میں آباد کرو. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے ایک نبی، میں نے ان کی تفسیر پڑھی. 13 سال تک لگاتار بیمار رہے، بستر میں لگاتار. نبی ہیں، گنہگار نہیں. ہم لوگ بہت سے کہتے کہ میں بہت دعا کرتا ہوں پر کہیں ہوتا نہیں ہے. میں نے سب چھوڑ دیا، میرے کو نماز بھی نہیں جاتی، پر کہیں ہوتا نہیں ہے. ہم مومن ہیں. میری اور آپ کی روزی، میری اور آپ کی بیماری، میری اور آپ کی راحت، میری اور آپ کی تکلیف، یہ سب مالک کے فیصلے سے. وہ عزتوں کے نقشوں میں ذلیل کرتا ہے.
عزت کے سب ہے، راحت نہیں، نیند نہیں آتی۔ اسی وجہ سے میں قیمتی بات سناتا ہوں، یہ چیز بہت قیمتی بات۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایمان کے کروڑوں درجے ہیں۔ کوئی آدمی نماز پڑھ کے، دعا کر کے، کوئی آدمی ماں باپ کی خدمت کر کے بہت اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے، کوئی آدمی سچائی سے چلتا ہے بڑا اعلیٰ پہنچ جاتا ہے، کوئی آدمی، لیکن سب سے زیادہ بڑی نیکی جس سے آدمی اللہ کے قریب جاتا ہے، ایمان کا سب سے پاورفل حصہ، دھیان سے سننا، کہ جس سے آدمی بہت اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ نہ نماز ہے نہ وہ روزہ ہے، سب سے بڑی چیز جس سے آدمی اللہ کی رحمت میں، اللہ کے قریب چلا جاتا ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ جلد سننا۔ حضرت علی نے فرمایا میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ تکلیف پر صبر کرنے سے وہ آدمی پہنچ جاتا ہے۔ میرے لیے کہنا آسان ہے، کسی کے گھر سے جنازہ چلا گیا، چوری ہو گئی ہے، کل نوساری میں پروگرام تھا، ایک بھائی ملاقات کے لیے لے گئے، 3 بچے ہیں، 30 سال کے اوپر کی عمر ہو گئے، رشتہ نہیں تھا ایسا، گھر میں جھگڑے اور چھوٹی چھوٹی بات میں۔ میں ایک بات بتاؤں، ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے نا، کتنے سال بیمار رہے؟ 13 سال۔ 13 سال۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے فوجدناہ صابرا، اللہ اکبر، قرآن میں فوجدناہ، اللہ فرماتے لوگوں جب کوئی تم بیماری میں، تکلیف میں، گھر کی اندر کی پریشانی میں ہو، گھبراؤ نہیں، میرے نبی کا ایک یاد کرو، قرآن میں ہے، ان کا نام ایوب تھا، 13 سال بیمار رہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ 13 سال تک وہ صبر کرتے تھے۔ 13 سال تک کوئی دوا اثر نہیں کرتی تھی۔ میں نے حدیث میں پڑھا مولانا کہ جب اللہ پاک کسی کا امتحان لینا چاہتا ہے، کوئی بیماری کی شکل میں یا کوئی ایسی شکل میں، تو اس بیماری کے ساتھ ایک فرشتہ اس کے جسم میں اتارتا ہے، جب تک اللہ کی تقدیر میں نہیں ہے، ہزاروں علاج کرنے کے بعد بھی تندرستی نہیں ملتی، اور جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ پاک فرشتے سے کہتے ہیں کہ وہ پردہ ہٹا لو۔ ابن ماجہ میں ہے کہ پلک جھپکنے میں وہ آدمی تندرست ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار مکے سے باہر نکلے اپنے گھر سے، تو دیکھا کہ لوگ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت سمیہ کے شوہر ہیں، مجھے معلوم ہے آج مجھے کون سے ٹاپک پر بات کرنا ہے، لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوں زندگی کس کو کہتے ہیں۔ سال پورا ہوگا، 12 بجے لائٹیں بند کر دی جائے گی، پوری دنیا کے اندر عیاشیاں، عزتوں، شراب نوشی، یوں فرمایا کہ پورے سال میں جتنی شراب نہیں پی جاتی جتنی 31 دسمبر کو 12 بجے کے بعد پی جاتی، یہ سروے دنیا کا ہے۔ 31 دسمبر کی رات کو جتنی عورتوں کی پورے سال میں عزت نہیں لوٹی جاتی جتنی ایک رات میں لوٹی جاتی ہے، جتنے گناہ ایک رات میں ہوتے ہیں پورے سال میں نہیں ہوتے، کیا ہے؟ اور دھرم کے نام پر، پیغمبر کے نام پر، عیسیٰ کے نام پر، کرسمس کے نام پر مجھے ان سے کوئی سوال نہیں ہے۔ مسلمان بھی اپنے میسج میں ہیپی کرسمس کے میسج دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ تو قیامت تک رہے گا، وہ تو جانور اور پرندوں سے اللہ کام کرے۔ سوال میری اور آپ کے خاندان کا ہے، سوال میرے اور آپ کی اولاد کا ہے،
اسلام کی گارنٹی اللہ نے لی ہے، میرے اور آپ کے خاندان کی گارنٹی نہیں لی ہے۔ ہر مذہب، ہر ریلیجیس، ہر دھرم کا کوئی نہ کوئی اس کا کلچر ہے، اس کی تہذیب ہے۔ خاندان میں اسلام بچے گا، اسلامی اخلاق اور اسلامی کلچر اپنا سے۔ کبھی باپ کو دیکھا نہیں بیٹے نے کہ باپ نے کفنی پہنی ہو، کبھی باپ نے دسترخوان پر بیٹھے بسم اللہ پڑھا نہیں ہے تو بچہ کیسے پڑھے گا؟ 3 سال کے بچے کو ہمارے گھر پر لاتے، دعا کرو، پھونک مارو، کوئی چیز نہیں سمجھتا رہا، اس کے بال شریعت کے خلاف ہے، اس کے بال پر تو نے ایسا کلر لگایا ہوا ہے جس سے نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے۔ گزشتہ جمعے میں ادنا میں مستورات میں بات سے بولا، ایسی جگہ ادنا 50 عورتوں نے بتایا کہ ہم کو آج تک خبر نہیں تھی کہ ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے غسل میں، ہم تو بولا، اور ہم لوگ فخر میں بیٹھے ہوئے کہ بہت دین ڈالی، دین کے کام کو آگے بڑھاؤ۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے ہمیں پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک ایک ایک چیز کا طریقہ سکھایا ہے۔ پیدا ہوئے اذان سکھائی، آخری کام جب مر جاتا ہے تب بھی اسلام کہتا ہے کہ دیکھو تم کو ہم نے آزاد نہیں چھوڑا ہے، جب مر جاؤ تم اپنے باپ کو قبر میں اتارو تو اس کو ذرا قبلے کی طرف کروٹ دے دو تاکہ وہ برکتیں اور وہ ہدایتیں تیرے باپ کو قبر میں بھی ملتی رہے۔ او میرے مسلمان بھائیوں، اللہ نے ہمیں وہ دھرم دیا ہے، وہ دین دیا، کسی کے محتاج نہیں ہے۔ ہم خوشی منائیں گے اسلام کے طریقے سے منائیں گے، ہم غمی منائیں گے اسلام کے طریقے سے منائیں گے۔ ارے جس تہوار اور جس کرسمس کے ناطے سے اگر ہم اس پروگرام میں، ان کی میٹنگوں میں اور ان کے جشن کے موقع پر اگر جا رہے ہیں، میرے بھائیوں، میرے آقا محمد رسول اللہ کا دل کتنا ناراض ہوتا ہو۔ ابھی کچھ سال پہلے مسلمان کی ایک لڑکی، ہمارے جمعیت کا رپورٹ ہے کہ احمد آباد کی، کبھی اس نے پردہ نہیں چھوڑا، نیک گھرانے کی لڑکی، اپنے دوستوں کے ساتھ تھی بیچاری، اس کو پتا نہیں تھا کہ آج 31 دسمبر کھانے کا پروگرام ہے، ایک طرح کر کے پارٹی کے بہانے سے لے گئے، او ہو 40 لڑکوں نے اس کے ٹکڑے کر دیے۔ میرے عزیز بھائیوں، سال تو پورا ہوتا ہے، نیا سال آتا ہے۔ دو 2023 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں یہ بائبل کے اندر اختلاف ہے۔ آج تک کسی نے پرفیکٹ طور پر یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ کی پیدائش اور سال کا دن کون سا، سب کا اندازہ ہے۔ اسلام میں کسی کی پیدائش اور وفات پر جشن ہے ہی نہیں ہے، کام وہی کریں گے بھائی جو میرے آقا محمد رسول اللہ نے کر کے بتایا ہے۔ یہ دین ہے، یہ شریعت۔ یہ کیسے ہوگا کہ جو چیز شریعت سے ثابت نہیں اس کو ہم دین سمجھ کے کریں؟ میں واپس کہہ رہا ہوں آپ کو، اسلام کو خطرہ نہیں ہے، خطرہ میرے اور آپ کے خاندان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ابھی تک بھارت کے ماحول میں کوئی دکان نے عورتوں کا مسئلہ تھا، جلا دیا 2-4 گھرے، اب یہ لوگ پیٹ بھر چکے ہیں ہمارے مال کھا کر، اب ان کو ہمارے ایمان چاہیے، اب ان کو ہمارا ایمان چاہیے۔ اس کے لیے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جتنی ایڈورٹائز اور جتنے پروگرام، جتنی جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کروڑوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں ہمارا برین واش کرنے کے لیے۔ موبائل کی رنگ ٹون بج رہی ہے الگ الگ، یہ کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ ہر جگہ لڑکی کے ننگے فوٹو، کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ ہمارے اسکول میں ایک بچہ 5-6 سال کا نرسری میں جاتا ہے۔ دیکھو، میں ایک ایسا آدمی ہوں چھوٹا سا
لیکن بات ایسی کرنے کی عادت ہے کہ جس طرح کے حالات اس کو کھل کر امت کے سامنے بیان کیا جائے اچھی نیت کے ساتھ، دو چار قصے بیان کر کے ہاں ہو ہاں کر کے جانے۔ 5 سال کے بعد وہ لڑکا نرسری گیا ہے، مسلمان دین اس کے ابا بہت پاگل ہیں۔ بچے نے آ کر امی سے کہا کہ امی میرے کو لال ٹیکا لگا دو۔ کیوں بیٹا؟ کہ میرے بازو میں چھوکرا بیٹھتا ہے نا، اس کے چہرے پر بہت اچھا لگتا ہے یہ۔ بیٹا وہ اپنے دھرم میں نہیں ہے، وہ ہندو لوگ لگاتے ہیں، اپنے اسلام میں ایسا نہیں ہے، بچہ بچہ ہے۔ دوسرے تیسرے دن ماں سے کہا کہ ہمیں لاؤ نے وہ 5 روپے وہ ٹیکا ملتا ہے۔ شوق ہے نا انٹرنیشنل اسکول کا، میں بہت اچھا پڑھانا چاہیے، نظر تیز رکھنی پڑے گی۔ پھر آپ دکان پر، پھر آپ فیکٹری پر، بچے اسکول میں کیا ہو رہا ہے۔ ابھی معلوم ہے رکشا بندھن میں ہمارے مسلمان بچوں نے راکھڑیاں باندھی، اس میں کیا ہوا؟ اس میں کیا ہوا؟ 4 دن کے بعد اس بچے نے لال اسکیچ پین کے ساتھ گول کلر کر کے گھر آیا۔ امی بیٹا یہ کیا؟ کہا کہ تم نے 5 روپے نہیں دیے نا، تو میرے کو تو یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ بھائی آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ لوگ، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ہندو ہو گیا، لیکن دوسروں کا کلچر اپنی اولاد کتنی جلدی ایکسپٹ کر رہی ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کو اسلامی کلچر سے، اسلام بچانا چاہتے ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے اور آپ کا ایمان اور میری اور آپ کی اولادیں اور میرا اور آپ کا جنازہ ایمان کی حالت میں اٹھے، کیا بات ہے یار۔ یہاں یہ رویل کے اندر کتنے بچے ہیں؟ 50% بچے بھی اس مدرسے میں نہیں آتے، میرا سروے ہے۔ کہاں جاتے ہیں؟ دیکھو، بہترین اسکول کی تعلیم، بہترین کالج کی تعلیم، بہترین سب کی تعلیم سے پہلے ہمارے بچے کا عقیدہ اسلام کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، جنت کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں اتنا مضبوط ہو جائے، اتنا مضبوط ہو جائے کہ دنیا کے گندے سے گندے ماحول میں بھی چلا جائے وہ اپنے ایمان کا سودا نہ کرے۔ بس یہ چاہتے ہیں ہم لوگ۔ آدھا کچھ پڑھا، ایک زمانہ تھا یار، ماں اس وقت تک سوتی نہیں تھی جب تک کہ کسی نبی کا ذکر نہ کر دی۔ میرے عزیز بھائیو، اب بیانے بہت ہو گئے، بہت ہو گئے بیان، پریکٹیکلی طور پر آؤ میدان۔ ایک بات بتاؤں، دنیا کی ہر چیز ایسی ہے جو ٹیمپرری ہے، بیماری، کبھی تندرست ہو جائے گا آدمی، واپس تندرستی، واپس بیماری، اس طرح دنیا کی زندگی چلتی رہی۔ کبھی انسان غریب ہے، کبھی مالدار ہے، کبھی اچھی حالت میں ہے، کبھی غمی، یہ تو چلتا رہے گا۔ ایک چیز ایسی ہے میرے بھائیو، ایک چیز کہ ایک مرتبہ ملی وہ دوبارہ نہیں ملتی، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ انسان کی زندگی ہے، وہ وقت ہے۔ 2023 کا سال گزر رہا ہے، 2 دن باقی ہے، بتاؤ ملیں گے؟ ایک دن بھی ملے گا واپس؟ تو پھر 12 بجے تم کس کی خوشی منا رہے ہو؟ او بھائیو، یہ سرکار نے فرمایا جب سال ختم ہوتا ہے تو یہ تو تجھے اللہ کے سامنے رونے کا ٹائم ہے کہ اللہ میری زندگی سے 1 سال ختم ہو گیا۔ اب 2024 میں تو کتنا جیے گا کیا معلوم، کس کی خوشی؟ کیوں شراب پیا جا رہا ہے، پلایا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے؟ میں واپس کہہ رہا ہوں آپ حضرات سے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، لیکن ماحول میں رہنا پڑے گا۔ اپنے آپ کو اسلام کے ڈھانچے میں، کھانا پینا، لباس، اپنا بزنس، اپنا چہرہ،
اپنی شادی کی حالت تو دیکھو مولانا، میرے گجرات کی شادی تو دیکھو، بھی سمو لگن ہوا ہمارا 30 بچوں کا. میرے بچہ کیسا 5 منٹ میں تمہارا بتا لو کہ نوکر وہ کرے کہ 5 منٹ بتا لو. میں نے کھل کر کہا، میں نے وہ کہا کہ یہ عورتیں اتنی بڑی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہے، شادی کا منڈپ ہے، اسکرٹ پہن کر آئے، یہ اتنا تم پہن کر اپنی بیٹی کو لے کر آئے، ماں بازو میں بیٹھی ہے، بھائی بازو میں بیٹھا ہے جس کا بدن کا ایک ایک حصہ نظر آ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ میری بچی کو ہم زنا کے راستے میں آگے بڑھا رہے ہیں کہ دیکھو میری اولاد کو کہ اس کا بدن ایسا ہے، دعوت دے رہے ہیں. آج 15 دکان پر جاؤ تم بچیوں کے، 8 سال سے لے کر 50 سال تک کے جو کپڑے ملتے ہیں، 15 دکان پر چلے جاؤ، ایک بھی دکان میں اسلامی لباس جو ملتا ہو سب ٹائٹ. ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ بھائی وہ نہیں، وہ فروخت نے ایجاد بتاؤ. میرے بھائی کیا ہم ہی نہیں؟ اچھا آپ یہ بتاؤ کہ ہم اپنی اولاد کے بغیر جنت میں کیسے رہیں گے آپ؟ اچھا تم سچی بات بتاؤ، ایک لباس کھلا ہے، برقع ہے، اوڑھنی ہے، اس کو نظر آدمی کس طرح دیکھتا ہے؟ اور ایک چھوٹا سا لباس ہے، کیسا بدن کا ایک ایک عضو، اس کی میں صاف بولوں اس کی سائز تک نظر آ رہی ہے. اللہ اکبر، ہم خود بھی گناہ میں مبتلا ہے، دوسروں کو بھی گناہ میں مبتلا کرتے ہیں. ایک صحابی نے فرمایا کہ کیا حالت ہوگی اس امت کی کہ ایک لڑکی گھر میں سے نکلے گی تنگ لباس پہن کر، چھوٹے چھوٹے لباس پہن کر، اور جب گھر واپس آئے گی تو کروڑوں گناہ لے کر آئے گی کہ کروڑوں مردوں کی نگاہ اس پر پڑی ہے. شادی میں کیا جاوے یہ دیکھنے کا؟ پوچھو کسی مفتیوں کو کہ بیوٹی پارلر میں جانے سے کیا ہوتا ہے. میرے بھائیوں یہ عزت نہیں ہے، یہ عزت نہیں ہے. یہ وہ راستے ہیں جس سے ہمارا ایمان چھینا جا سکتا ہے. شاید تھوڑی آج کڑوی بات ہے، لیکن کیا کروں یار، سال کا آخری جمعہ ہے اور آج اللہ کے سامنے ہمیں رو کر اللہ کے سامنے کہنا، اللہ اس سال میں بہت ایسے گناہ ہو گئے، معاف فرما، اور آنے والا سال ہمارے لیے، ہماری اس بستی کے لیے، ہمارے اس علاقے کے لیے، پورے ملک اور پورے عالم کے لیے اللہ کو ہدایت کا بنا دے. نیت کرنے سے ہوتا ہے، اللہ سے نیت کریں گے کہ اللہ سال پورا ہو گیا، وہ نہیں ملنے والا. ایک چیز ایسی ہے وہ ایک ہی مرتبہ ملتی ہے. اچھا بتاؤ، جو میری زندگی کے 40 سال پورے ہو گئے ملیں گے؟ حضرت شیخ نے حدیث میں لکھا ہے کہ جنت میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی جوانی ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں. کیسی نعمت ہے جنت میں، کیسی نعمت ہے. لیکن جنت میں جانے کے بعد بھی میرے مسلمان بھائی سنو، جنت میں جانے کے بعد بھی ایک چیز کا افسوس ہوگا. ایک چیز کا افسوس، وہ کیا ہوگا؟ وہ جنت میں جب دیکھے گا کہ میرا پڑوسی میرے سے اوپر ہے، میرے امام صاحب میرے سے اوپر ہے، میری بیوی میرے سے اوپر ہے، تو کہے گا تم کیسے آ گئے؟ کہا کہ میں نے برقع پہنا تھا، میری نماز نہیں گئی، میں اللہ سے معافی مانگا کرتی تھی. تو اس وقت وہ جنتی آدمی جنت میں جانے کے بعد بھی یہ کہے گا کہ اگر ایک سبحان اللہ پڑھ لیتا تو تھوڑا آگے ہوتا. جنت میں جانے کے بعد بھی اس گھڑی کا افسوس ہو بھائیوں، اس گھڑی کا افسوس رہے گا جو ہماری بیکار چلی گئی. 24 کے آنے کا فخر نہیں منانا ہے، اللہ سے ماننا کہ اللہ یہ 24 کا سال میری زندگی کی ہدایت کا بنا دے. ایک آخری واقعہ بتاتا ہوں، ٹائم ہو گیا ہے. آخری چیز میرے پورے ٹاپک کا خلاصہ ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کیا جا رہا ہے اور یہ کرسمس عیسائیوں کا تہوار ہے. وہ کیا ہے وہ ان کو جواب دینا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خوشی کے دن دے دیے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ مسلمان اتنے دن میں خوشی منائے، عید کے دن. فرمایا اس کے بعد تم کسی پارٹی میں گئے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کے تہوار کو اپنا تہوار مانا، جس قوم نے کسی کی شکل کو اپنی شکل بنائی، انہی کے ساتھ ان کو قیامت میں کھڑا کیا جائے گا. رہو فرعون کے ساتھ. اللہ حفاظت، اللہ حفاظت.
جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ ایک بندہ ایسا ہوگا جس کا حساب کتاب میں ترازو میں اس کے اعمال تولے جائیں گے۔ ہمارا ایمان ہے میرے بھائیوں، ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، کہ انسانوں کے اعمال کو اللہ تولیں گے۔ اگر یقین نہیں ہے تو ایمان کا سوال ہے، کیسے تولیں گے؟ میرا خدا ہے۔ ایک ایک ترازو زمین اور آسمان سے بڑا ہے۔ او ہو، یہ موبائل ساری چیز ریکارڈ کرتا ہے۔ 100 سال پہلے کیا ہوا تھا ریکارڈ میں ہوتا ہے نہیں، آج کل ایسی آ گئی مشین۔ 50 سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسے مشین میں ریکارڈ ہوگا۔ جب آج دنیا نے ایسا مشین بنا دیا جو ہر چیز کو اپنے اندر آواز کے ساتھ، ایکشن کے ساتھ ریکارڈ کرتا ہے، میرے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے جو میری 60 سال کی زندگی کی فلم لگائے گا۔ ہم بھول گئے ہیں نیکی کر کے، ہم بھول گئے گناہ کر کے۔ اللہ کیا محفوظ ہے، اللہ کیا محفوظ ہے، اللہ کیا محفوظ ہے۔ بھول وہ جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، جہنمی لوگ جائیں گے۔ ایک بندہ ایسا ہوگا، ایک بندہ جس کو مولانا ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، خالی اس کے گناہ 50% اور نیکی 50%، ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، ایک ہے وہ پورے میدان میں دوڑے گا۔ حفاظاً عراةً غرلا، جسم پر کپڑا نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، یعنی قیامت میں وہ جس طرح ماں نے پیدا کیا اس طرح ہوں گے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول شرم نہیں رہتی؟ عائشہ شرم کی کہاں بات کرتی ہو؟ وہ دن ایسا ہوگا کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، ننگا ادھر ادھر گھوم رہا ہے، بھائی پڑوسی ماں باپ، کیا ہو بیٹا؟ کیا ہے؟ ایک نیکی، مجھے ایک ہی نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو کون ہے؟ میں نہیں جانتا بیٹا۔ ماں باپ، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ۔ اللہ، ہر ایک نہ باپ نہ بھائی، آج جس کو بھائیو، آج جس کو خوش کرنے کے لیے ہم نے کپڑے بدلے نا، جس کو خوش کرنے کے لیے ہم نے اللہ کو ناراض، وہ سارے منہ موڑ دیں گے، وہ سب بنا کر دیں گے۔ نہیں، نیکی کی بات پہچانتے نہیں ہم تجھے، تو کون ہے؟ انا لا اعرف، میں نہیں جانتا تو کون ہے۔ پورے میدان محشر میں ہزاروں سال تک وہ ایک نیکی ڈھونڈے گا، نہیں ملے گی۔ حدیث میں ہے پھر کیا ہوگا؟ وہ تھک کر رونا شروع کرے گا، میدان محشر میں روتا ہے وہ بندہ، اور پھر ایک بندہ اس کو ملے گا، بھائی کیا ہوا تھا کہ ایک نیکی کی ضرورت ہے، تو وہ کہے گا کہ بھائی میں تیرے کو دیتا ہوں، کیوں؟ میرے پاس ایک ہے، میرے پاس ایک قد نیکی ہے، تیرے کو ایک کی ضرورت ہے، میرا ایک سے کوئی کام نہیں ہوئے گا۔ حدیث میں تو وہ ایک نیکی لے کر اللہ کے پاس آئے گا، اللہ پاک میری ایک نیکی کی ضرورت تھی، وہ آ گئی ہے۔ کس نے دی ضرورت؟ ماں باپ سب نے بنا، کس نے دی؟ اللہ، وہ بندہ ہے، بلا اس کو۔ اللہ پاک اس بندے سے پوچھیں گے تم نے تیری ایک نیکی اس کو دے دی؟ فرمایا تو کہا کیوں؟ کہا کہ اللہ میرے پاس اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں، اور میں تو جہنم میں جاؤں گا، لیکن میری ایک نیکی کی وجہ سے اگر اس کا فائدہ ہو جاتا ہے تو اس کا کام ہو جائے، اس لیے میں نے دی۔ اچھا اتنا سخی بنتے ہو، اچھا تو نے ایک نیکی اس کو دے دی، اتنی رحم، جا تیری ایک نیکی تو نے اس کو دے دی، میں اپنے پرائیویٹ کوٹے سے تجھے بھی رحم سے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ کسی کے ساتھ بھلائی، ہمدردی، اور ہمارا محلے کا بھائی کہاں جا رہا ہے، میری بہن کہاں جا رہی ہے، میرے بھائیوں سمجھ لینا، ایک ایک بچے کی فکر کرنا ایک ایک مسجد بنانے سے زیادہ ثواب ہے آج کے زمانے میں، یاد رکھیں۔ یہ کیا ہے تعلیموں کا نظام، یہ کیا ہے گشتوں کا نظام، یہ کیا ہے مذکورات کی محنت۔ اب سمجھیے اس بات کو یار، اپنے دلوں کو وسیع کیجیے، علماء کے ساتھ محبت جوڑ کر کے کام کو آگے بڑھائیے، آگے بڑھاؤ، سب ہمارے بھائی ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں میرے پروردگار، یہ چند ٹوٹی پھوٹی باتیں بے ترتیب سے ہوئی ہے، لیکن پیارے اللہ ہمارے لیے یہ سال مغفرت کا بنا دیجئے،
کیے ہوئے گناہ کو معاف فرمائیے، اور یہ اللہ ان 31 دسمبر کو ہونے والے گناہ سے ہمارے سماج، ہمارے معاشرے کو پاک و صاف فرمائیے، اور آنے والا سال ہمارے لیے اللہ پاک باعث سے خیر و برکت بنائے۔ یہ چند باتیں ٹوٹی پھوٹی میرے ذہن میں تھی، میں نے کہی ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہمارے علاقے کا اجتماع 10/11 کو بڑی ترتیب سے، بہت محنتوں کے بعد، دعاؤں کی قبولیت کا جگہ کے پر، اور میرے بھائیوں ہر شخص کے لیے پریشانی سے حل اپنے سے جو ہو سکے، خاص طور پر اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر 2-3 دن ترتیب کے ساتھ دیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی واسطے گزاروانا سنتیں پڑھ